عزیزان محترم، قابل سے تقریب اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، مدعوین شہر، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج کی عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس تحفظ ختم نبوت کے خوبصورت نام سے معلوم ہے۔ میں سب سے پہلے اس عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر ضلع سرگودا کے تمام ذمہ داران، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، بھائی جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خلاق عالم دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، مسلسل پروگرامات روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 جلسوں کی وجہ سے گلا ساتھ نہیں دے رہا، آواز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ آج اس نبی کا تذکرہ ہے جس کے ذکر کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، گلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے تو بے زبان پتھروں کو بھی محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات عرض کروں گا۔ عنوان میں لفظ خاتم ہے، ایک لفظ خاتم ہے، ایک لفظ خاتم ہے، ایک لفظ ختم ہے۔ خاتم کا معنی بھی آخری ہے، خاتم کا معنی بھی آخری ہے، ختم کا معنی بھی آخری ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ ہم نے خطیب پڑھے دیکھے، لیکن عطاءاللہ شاہ بخاری پر خطابت ختم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عظیمت والے بڑے لوگ آئے، عظیمت کو حق نواز پہ ختم ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا ادیب بڑے آئے، ادب ابوالکلام آزاد پہ ختم ہے۔ آپ نے بھی تو سنا ہوگا کہ جبل استقامت بہت آئے، لیکن استقامت اعظم طارق پہ ختم ہے۔ آپ نے بھی تو سنا ہوگا کہ اس دور میں خطیب بڑے ہیں، لیکن خطابت اس دور میں اورنگزیب پہ ختم ہے۔ آپ نے بھی تو سنا ہوگا قائد تو ہر دور میں رہے ہیں، لیکن اس مشکل دور میں قیادت لدھیانوی پہ ختم ہے۔ جب بات یہ ہے ختم کا معنی انتہا ہے، ختم کا معنی آخری ہے، تو میرے نبی پر ہر اچھائی کی انتہا ہو گئی، میرے نبی پر آ کر ہر خوبی کی انتہا ہو گئی، میرے نبی پر نبوت کی انتہا و تکمیل ہے۔ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، میرے نبی کے بعد رسول کوئی نہیں، میرے نبی کے بعد پیغمبر کوئی نہیں، میرے نبی کے بعد وحی کوئی نہیں، میرے نبی کے بعد جبریل نے آنا نہیں، میرے نبی کے بعد جبریل نے وحی لانا نہیں، میرے نبی کے بعد معصوم کوئی نہیں۔ میرے نبی پر آ کر ہر اچھائی کی انتہا ہو گئی ہے، میرے نبی پر حسن کی تکمیل ہے، جمال کی تکمیل ہے، علم کی تکمیل ہے، فضل کی تکمیل ہے، صداقت کی تکمیل ہے، عدالت کی تکمیل ہے، شرافت کی تکمیل ہے، عظمت کی تکمیل ہے، خلیفات کی تکمیل ہے، معراج کی تکمیل ہے، حسن و جمال کی تکمیل ہے، کمال کی تکمیل ہے۔ میرے نبی پر آ کر ہر اچھائیوں کی انتہا ہو گئی ہے، میرے نبی پر آ کر نبوت بھی تکمیل ہو گئی، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ مجھے کہنے
کہنے دیجیے میرے نبی پر آ کر سیرتوں کی بھی انتہا ہو گئی. مجھ سے کسی نے کہا مولانا سیرتوں کی انتہا کیسے؟ کیا آدم صفی اللہ کی سیرت نہیں؟ نوح نجی اللہ کی سیرت نہیں؟ میں نے کہا آدم کی سیرت بھی اعلیٰ، نوح کی سیرت بھی اعلیٰ، ابراہیم کی سیرت بھی اعلیٰ، موسیٰ کی سیرت بھی اعلیٰ، عیسیٰ کی سیرت بھی اعلیٰ، لیکن میرے نبی پر سیرتوں کی انتہا ہے. کہنے لگا انتہا جو ہے، میں نے کہا دنیا کا اصول ہے، دنیا میں جو بھی آتا ہے آقا پہلے ہے، سیرت کا آغاز بعد میں ہے. آدم صفی اللہ آئے پہلے ہے، سیرت کا آغاز بعد میں. نوح نجی اللہ آئے پہلے ہے، سیرت کا آغاز بعد میں. موسیٰ کلیم اللہ آئے پہلے ہے، سیرت کا آغاز بعد میں. عیسیٰ روح اللہ آئے پہلے، سیرت کا آغاز بعد میں. مجھے کہنے دیجیے امام بخاری ہو تب، امام مسلم ہو تب، امام نسائی ہو تب، امام ابن ماجہ ہو تب، امام اعظم ہو تب، شافعی ہو تب، مالک ہو تب، اولیاء ہو تب، اتقیاء ہو تب، اذکیاء ہو تب، جو بھی دنیا میں آیا پہلے، سیرت کا آغاز بعد میں. میرے نبی کی سیرت جی ہاں نرالی ہے. میرے نبی پر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن غیر بن جلالہ بن حسیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن بصر بن نزار بن باز بن عدنان. میرے نبی پر جی ہاں سیرتوں کی انتہا ہے. پوچھا انتہا جو ہے؟ میں نے کہا میرے نبی آئے بعد میں ہے، سیرت کا آغاز پہلے ہو چکا تھا. عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ. میں نے کہا آیت پہلے بعد میں، سیرت کا آغاز پہلے. کہنے لگا سیرت کا آغاز کب سے ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کی سیرت کا آغاز تو اس وقت سے ہے جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، سیارے نہیں تھے، نجوم نہیں تھے، کواکب نہیں تھے، بارو پر نہیں تھے، شام و سحر نہیں تھے، دن رات نہیں تھے، ہوا نہیں تھی، فضا نہیں تھا، خلا نہیں تھا، جمادات نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، چرند نہیں تھے، پرند نہیں تھے. میں سچ کہہ رہا ہوں آدم صفی اللہ آئے نہیں تھے، نوح نجی اللہ آئے نہیں تھے، ابراہیم خلیل آئے نہیں تھے، موسیٰ کلیم آئے نہیں تھے. کائنات میں نہ نوری تھے، نہ آبی تھے، نہ خاکی تھے. کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. آدم کے دنیا میں قدم رکھنے سے 9 لاکھ سال قبل رب کائنات نے روح محمدی کو پیدا کر کے نام رکھا محمد. جی ہاں ابھی آدم آئے نہیں، نبی کا نام رکھا گیا. نوح آئے نہیں، نبی کا نام رکھا گیا. آسمان بنا نہیں، زمین بنی نہیں، چاند بنا نہیں، ستارے بنے نہیں، سیارے بنے نہیں، نجوم بنے نہیں، کواکب بنے نہیں، بارو پر بنے نہیں. نبی کا نام رکھا گیا محمد. محمد کا معنی الذی اجتمع فیہ الخصال المحمودہ. محمد اس میں کہا جاتا ہے جس میں کائنات کی ساری خوبیاں جمع ہو. مجھ سے کسی نے کہا مولانا الذی اجتمع فیہ الخصال المحمودہ کیا ہوتا ہے؟ ہم دیہاتی لوگ ہیں، آسان لفظوں میں محمد کے معنی بتو. میں نے کہا تو نے سچ کہا. آج کل قوم کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے. یہاں کئی علمی بات کر لے لوگ کفر کا، گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں. میرے دوست قاری مسعود نے جو بات کی تھی یقیناً وہ بات 100% غلط ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن قاری مسعود کو گستاخ نہ کہے. گستاخی ہوتی ہے، بدتہذیبی ہوتی ہے. جو گستاخ ہوتے ہیں گستاخی کے پیچھے
منصوبہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر آدمی کہتا ہے، سمجھنے کے بعد کہتا ہے جی ہاں منصوبہ نہ ہو، اور اگر سبقت لسانی سے زبان پھسل جائے پھر کوئی غلط جملہ نکل آئے، ارے بابا وہ گستاخی نہیں ہوتی پر تہذیبی ہوتی۔ گستاخ نہ کہو، گستاخ نہ کہو، دیوبند کا فرزند گستاخ نہیں ہوتا۔ گستاخ نہ کہو، میں تو تمہیں بھی گستاخ نہیں کہتا، میں نے تمہارے عشق کی تعریف کی ہے، تم نے رب اللہ کے جلوس نکالا تھا، چندیاں لگائی تھی، تم کو نے جلائے تھے، مجھ سے کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ بھی عشق رسول کا ایک انداز۔ کہنے لگا مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا عشق رسول کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے نا، یہ بھی عشق کا ایک انداز تھا، درخت چل کر نبوت کے قدموں میں آیا تھا، یہ بھی عشق کا ایک انداز تھا۔ میں نے کہا یہ جلوس نکال رہا ہے، اپنا انداز ہے، یہ بھی عشق رسول کا انداز ہے۔ جی ہاں وہ کنکنے جلا رہا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ میں نے کہا انداز جلا دیا ہے، تو نے جلوس نکال کر عشق کا اظہار کیا ہے، ہم نوازیوں کا انداز جلا ہے، ہم جلوس نکال کر نہیں، ہم نواز دے کر عشق کا اظہار کرتے ہیں، فاروقی دے کر عشق کا اظہار کرتے، حیدری دے کر عشق کا اظہار کرتے، نبی دے کر عشق کا اظہار کرتے، رسول دے کر عشق کا اظہار کرتے، 10,000 جنازے اٹھا کر عشق کا اظہار کرتے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شہداء نبی سے صحابہ، شہداء نبی سے صحابہ، قیامت کی علامت ہمیں کوئی نہ سمجھائے امی کا معنی کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں امی کا معنی ان پڑھ بھی نہیں ہے، بے پڑھا بھی نہیں ہے۔ ارے امی وہ ہوتا ہے جو انسان سے نہ پڑھے، رحمان سے پڑھے۔ ہم جانتے ہیں امی سے ہے، کا معنی جڑ ہے، کا معنی ابتدا ہے، کا معنی محور ہے۔ ہم جانتے ہیں مکہ کو القرآ اس لیے کہا جاتا ہے وہ شہروں کی ابتدا ہے۔ ہم جانتے ہیں فاتحہ کو القرآن الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے علوم کی یہ ابتدا ہے۔ میرے نبی امی ہے، اس کا کوئی معنی بے بڑے نہ کرے۔ امی وہ ہوتا ہے جو عالم کا محتاج نہ ہو، فاضل کا محتاج نہ ہو، محقق کا محتاج نہ ہو، مدارس کا محتاج نہ ہو، مساجد کا محتاج نہ ہو، مکتب کا محتاج نہ ہو، کالج کا محتاج نہ ہو، یونیورسٹی کا محتاج نہ ہو۔ جی ہاں نبی امی وہ ہوتا ہے جو انسان سے نہیں پڑھتا، رحمان سے پڑھتا ہے۔ اگر کوئی انسان پڑھانا بھی چاہے پھر بھی نہیں پڑھتا۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، آیا غار میں ایک پڑھانے والا میرے نبی سے کہتا ہے اقرا پڑھیے، میرے نبی کا جواب ہوتا ہے ماں انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا۔ پڑھانے والا پھر کہتا ہے اقرا پڑھیے، آقا جواب دیتے ہیں ماں انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا۔ پھر پڑھانے والا کہتا ہے اقرا پڑھیے، پھر آقا جواب دیتے ہیں تو کون ہے؟ 40 سال کا عرصہ ہو گیا، مکے میں نے گزارا، بچپن گزارا، جوانی گزاری، 40 سال کا عرصہ گزارا، دن گزارے، رات گزارے، کسی مدرسے میں نے قدم نہیں رکھا، کسی مکتب میں نے قدم نہیں رکھا، کسی استاد کے سامنے میں نہیں بیٹھا۔ تو پھر پڑھانے والے نے کہا میں نہیں پڑھا رہا، اقرا بسمی ربک الذی خلق، میں نہیں پڑھا رہا، رب پڑھا رہا ہے، نہیں پڑھا تو ایک لفظ نہیں پڑھا۔ جب پتا چلا رب پڑھا رہا ہے پھر پڑھتا چلا گیا، پھر ایسا پڑھا جبریل پھر حاضر ہوتے لا
ونحرك لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه. میرے حبیب جبریل قرآن سنائے، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں. رب زبان کے نہ ہلائے، زبان میں ہلائے. جو قاری سے پڑھے زبان میں ہلائے، جو عالم سے پڑھے زبان میں ہلائے، جو فاضل سے پڑھے زبان میں ہلائے، جو علماء سے پڑھے زبان میں ہلائے، جو پروفیسر سے پڑھے. تجھے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. سننا تیرا کام ہے، علم کو تیرے سینے میں اتار کر مدینے کو علم بنانا میرا کام. نعرہ تکبیر، تابدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شہداء نبی صحابہ. میرے نبی پر سیرتوں کی انتہا ہو گئی. ابھی دنیا میں آسمان و زمین بنے نہیں. نام رکھا گیا محمد. محمد کا ایک معنی قابل تعریف بھی ہوتا ہے. محمد کا معنی قابل تعریف. نبی بیٹھے قابل تعریف، نبی اٹھے قابل تعریف، نبی چلے قابل تعریف، نبی مسکرائے قابل تعریف ہے. نبی بدر میں جائے قابل تعریف ہے، احد میں جائے قابل تعریف ہے، خندق میں جائے قابل تعریف ہے، خیبر میں جائے قابل تعریف ہے، میدانوں میں جائے قابل تعریف ہے. ابو بکر کے سشن بنائے قابل تعریف ہے. عثمان کے نکالے دو بیٹیاں نے قابل تعریف ہے. ابو بکر کو امام بنائے قابل تعریف ہے. علی کو نبی بنائے قابل تعریف ہے. نبی کا ایک ایک عمل قابل تعریف ہوتا ہے. میرے نبی کا مسکرانا قابل تعریف ہے. ہجرت کی رات علی کو بستر پہ سلائے تو قابل تعریف ہے. صدیق کو ساتھ لے جائے قابل تعریف ہے. نام رکھا گیا محمد. محمد کا معنی قابل تعریف. تعریفوں کا سلسلہ چل پڑا، ہر دور میں ہوا، ہر زمانے میں ہوا. محمد کا ایک معنی الذی یحمد بعد مرۃ بھی تو ہے کہ محمد کا تذکرہ کسی دور میں کسی زمانے میں رکے نہیں. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں جس کا ذکر ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے. میں نے کہا خاتم کا معنی انتہا ہے. میرے نبی پر آ کر ناموں کی بھی انتہا ہو گئی، ذات کی بھی انتہا ہو گئی، باپ کی بھی انتہا ہو گئی، جناب کی بھی انتہا ہو گئی، نبوت کی انتہا ہو گئی. کہنے لگا مولانا نبوت کی انتہا کیسے ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کے بعد نیا نبی کوئی نہیں، نیا رسول کوئی نہیں، نیا پیغمبر کوئی نہیں. کہنے لگا کیا آدم نبی نہیں تھے؟ میں نے کہا آدم صفی اللہ بھی نبی، نوح رسول اللہ بھی نبی، ابراہیم خلیل بھی نبی، موسیٰ کلیم بھی نبی، عیسیٰ روح اللہ بھی نبی. کہنے لگا پھر ہمارے نبی کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا آدم کا عیسیٰ تمام انبیاء کے پاس نبوت ہے. کہا میرے نبی کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کے پاس نبوت نہیں ہے. کہ لگا مولانا نبوت نہیں ہے. میں نے کہا نبوت کے پہلے ہے، رسالت کے پہلے ہے. نبوت تو آدم کے پاس ہے، نوح کے پاس ہے، ابراہیم کے پاس ہے، لیکن میرے نبی کے پاس، آپ کے نبی کے پاس، سرور قرآن کے پاس، ساتھی کوثر کے پاس، تاجدار مدینہ کے پاس نبوت نہیں ہے. کہ لگا مولانا کیا ہے؟ میرے پاس سب کے پاس نبوت ہے، میرے نبی کے پاس خاتم نبوت ہے. تابدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. یہ بھائی نعرہ لگا رہے تھے مصطفیٰ کا ہم سفر. ابو بکر آپ نے سمجھا ہوگا ابو بکر تو نبی کا ہم سفر ہے.
ہجرت میں ہم سفر ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر صدیق نبی کا ہم سفر ہے، مکے میں ہم سفر ہے، مدینے میں ہم سفر ہے، سفر میں ہم سفر ہے، حضر میں ہم سفر ہے، مکے میں ہم سفر ہے، بدر میں ہم سفر ہے، احد میں ہم سفر ہے، خندق میں ہم سفر ہے، خیبر میں ہم سفر ہے، کلمے میں ہم سفر ہے، نماز میں ہم سفر ہے، ریشے میں ہم سفر ہے، حج میں ہم سفر ہے۔ میں تو گل دیکھتا ہوں عالم ارباب میں بھی صدیق نبی کا ہم سفر ہے۔ مصطفیٰ میں ہم سفر، مصطفیٰ میں ہم سفر، چرچ جس کی عرش پر، چرچ جس کی عرش پر۔ کہنے لگا مولانا عالم ارواح میں ہم سفر کیسے؟ میں نے کہا میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیرا میرا یارانہ بڑا پرانا ہے۔ آقا کب سے ہے؟ فرمایا عالم ارواح میں میری روح تیری روح دونوں ساتھ تھے، ہم سفر تھے۔ ہم کیا تھے؟ ہم سفر تھے۔ آقا پھر کیا ہوا؟ فرمایا میری روح تیری روح کا دوڑ میں مقابلہ ہوا، میری روح ایک قدم آگے نکل گئی، آپ کی روح ایک قدم پیچھے رہ گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک صدیق مجھ میں اور تجھ میں ایک قدم رہا، میں ایک قدم آگے ہوں، آپ ایک قدم کی پیچھے ہیں۔ آپ عالم ارواح میں بھی بلا فصل تھے، وہ رو رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ واویلا کر رہا ہے، وہ ماتم کر رہا ہے، وہ کالے کپڑے پہن رہا ہے، وہ چہرے میں اٹھ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ابو بکر خلیفہ بلا فصل میں ہو گئے۔ میں نے کہا کیا پیمان میرا ابو بکر سے خلاف مومن بننے میں بھی بلا فصل مصطفیٰ میں ہم سفر، چرچ جس کی عرش پر، لگے گا نام فرش پر۔ کہنے لگا وہ چیخ رہا تھا، کسی نے کہا مولانا کون چیخ رہا ہے، نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے لے لے۔ کہنے لگا مولانا نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے؟ میں تو فضول میں شیطان کا نام بھی نہیں لیتا۔ میں نے کہا نام کیوں لوں؟ نام کون سا اچھا ہے؟ میں شیطان کا نام بھی فضول میں، کیونکہ وہاں بھی شین ہے یہاں بھی شین ہے، وہ بھی لعین ہے یہ بھی لعین ہے، وہ بھی محمد ہے یہ بھی محمد ہے، وہ بھی صدیق ہے یہ بھی صدیق ہے، وہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عصمت صحابہ، مقام صحابہ، شہداء نبی صحابہ۔ یہ کتنا بڑا بیمان ہے جو کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا، کبھی میں عمر کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کنجر ابن کنجر بیٹھ جا، تجھے کس نے کہا ہے تم عمر کو مانو؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ تم عمر کو مانو؟ کہنے لگا تو نہیں کہتا۔ میں نے کہا میں عیسائیوں سے تو کہتا ہوں ادھر آؤ، یہودیوں سے کہتا ہوں ادھر آؤ، ہندوؤں سے کہتا ہوں ادھر آؤ مانو، تجھے تو نہیں کہتا۔ کہنے لگا کیوں نہیں کہتا؟ میں نے کہا فَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یہاں بہت سارے کو رب نے جہنم کے لیے بھی پیدا کیا ہے، تم اسی کے لیے پیدا ہو، تمہیں کیوں کہ آؤ عمر کو مانو۔ کہنے لگا مولانا تم نہیں کہتے؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہا کیوں نہیں کہتا؟ میں نے کہا تو عمر کو مان ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا میں عمر کو کیوں نہیں مان سکتا؟ میں نے کہا عمر کو ماننے کے لیے شرائط ہے، عمر کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہو
نہیں مانتا، جس عمر کو آسمان نے مانا، زمین نے مانا، ہواؤں نے مانا، فضا نے مانا، بنانے والا علی نے مانا، حسن نے مانا، حسین نے مانا ہے۔ مصطفیٰ محمد گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر داماد علی داماد علی داماد علی داماد علی۔ کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا۔ میں لگا تو ہوتا کون ہے؟ عمر تو وہ ہے جس کو دریائے نیل بھی مانتا ہے، خط لکھے تو دریائے نیل بھی چل پڑتا ہے۔ تو کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا، تجھے حیا نہیں آئی، تو نبی کے سسر عمر کو نہیں مانتا، علی کے داماد عمر کو نہیں مانتا۔ علی نے جس کے نکاح میں اپنی بیٹی ام کلثوم دی، تو اس عمر کو نہیں مانتا؟ تجھے حیا نہیں ہے؟ بے غیرت کہیں کا، کنجر کہیں کے، تو کیا کیا رہا ہے؟ تو نبی کے سسر کو نہیں مانتا۔ ارے علی کے امام عمر کو نہیں مانتا، تو حسن کے امام کو نہیں مانتا، تو حسین کے امام کو نہیں مانتا، ارے تو حسن و حسین کے محبوب عمر کو نہیں مانتا، تجھے حیا نہیں آئی؟ میں نے کہا تو مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ تیری ماں ایک نہیں، تیرا باپ ایک نہیں۔ میں نے کہا میرے نبی پر آ کر نبوتوں کی انتہا ہو گئی، وہاں نبوت ہے، یہاں ختم نبوت ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا نبوت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے؟ میں نے کہا نبوت اور ہے، ختم نبوت اور ہے۔ کہا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا اچھائی کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، علم کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، جمال کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، کمال کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، فضل کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، معراج کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، ہجرت کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، علم کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، شریعت کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، شریعت کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، دین کی ابتدا نبوت ہے، جہاں اليوم اکملت لکم دینکم ہو جائے ہوئے ختم نبوت کہا جاتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قائد کراچی علامہ صاحب حنفی صاحب۔ مجھے کہنے دیجئے، علماء تشریف فرما ہے، میں اپنے عنوان کا خلاصہ کروں۔ میں تو کہوں گا میرے نبی پر نبوت کی بھی تکمیل ہو گئی، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی، حسن کی بھی تکمیل ہو گئی۔ کسی نے کہا مولانا حسن کی تکمیل کیسے؟ میرے نبی سے قبل ایک نبی اتنے حسین تھے، قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، حسن یوسف کے دیکھنے والیوں نے اولیاء کٹا ڈالی، کمال کا حسن تھا۔ میں نے کہا اس حسن کو تیرا سلام ہے، حضرت یوسف کا حسن میرے نبی کے حسن کے سامنے ابتدا ہے۔ تیرے لگا مولانا وہاں کے دیکھنے والیوں نے اولیاء کٹا ڈالی، میں نے کہا کمال کا حسن ہے، جمال مصطفیٰ کو سننے والے نے گردنیں کٹا ڈالی ہے۔ ارے میرے دوست، دیکھ کر انگلیاں کٹانا اور ہے، سن کر گردنیں کٹانا۔ ارے بابا میں دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا، میں سننے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ آسان لفظوں میں کیوں نہ بتاؤں، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں تو سپاہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے زمانے محمد کو دیکھا۔ میں اس ابو بکر کی بات نہیں کر رہا، عمر کی بات نہیں کر رہا، عثمان کی بات نہیں کر رہا،
ارے جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا وہ بدر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، وعد میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خندق میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خیبر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، میدانوں میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، انگاروں پر لیٹے پیچھے نہیں ہٹے، رہنے دار پہ چل کے نبی کو نہیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہداء ناموسی صحابہ، شہداء ناموسی صحابہ، میری آواز، میری آواز۔ میں دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا، کہنے لگا جس کی بات کرتے میں نے کہا تو حق نواز کی بات کرتے، انشاء کی بات کرتے، فاروقی کی بات کرتے، آصف کی بات کرتے، حیدری کی بات کرتا ہوں۔ ابھی 25 اگست کو کراچی میں کٹنے والے شہریار کی بات کر رہا ہوں، نعیم کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے میں عرض کر رہا تھا جو ہے وہ تو ہے، جو ہے وہ تو زور سے زور سے۔ وہ کوئی جوان کہہ رہا تھا بے غیرت، کوئی کہہ رہا تھا کافر، میں نے کہا جو ہے وہ تو ماں باپ کہنے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بڑے اجتماع میں ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اب بار بار نام لے کر کہنے کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا قوم سمجھ چکی ہے۔ ایک آدمی نے طوطا پالا، وہ طوطا بڑا سمجھدار تھا، اور جب ایک گنجے کا سامنے سے گزر ہوتا، یہ طوطا جب بھی گنجے کو دیکھتا تو 3 مرتبہ کہتا گنجا گنجا گنجا۔ کیا کہتا کیا کہتا کیا کہتا؟ کافر نہیں، کافر نہیں، کیا کہتا؟ ارے بابا کافر نہیں، 3 مرتبہ گنجا 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 کہتا تھا۔ گنجا پریشان ہو گیا، ایس ایچ او کے پاس چلا گیا، درخواست لگائی، سر FIR کرانی۔ کہا کس کے خلاف؟ کہنے لگا طوطے کے خلاف۔ کہا طوطے کے خلاف کیوں؟ کہتا ہے وہ مجھے جب بھی دیکھتا ہے تو مجھے گنجا کہتا ہے۔ ایس ایچ او نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، بال تو تھے نہیں۔ کہنے لگا گنجا تو ہے، گنجا تو گنجے نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے میں گنجا ہوں، میں کیا ہوں؟ گنجے کو بھی پتا ہے۔ مفتی صاحب تجھے پتہ نہیں چلا، اس کو تو پتا ہے۔ پیر صاحب مجھے پتہ نہیں چلا، مدیر صاحب مجھے پتہ نہیں چلا، یہ تو سب کو پتا ہے یہ گنجا۔ ایس ایچ او نے کہا جب تو خود کہتا ہے میں گنجا ہوں، پریشانی کیا ہے؟ کہا یہ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ گنجا کہتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کراچی میں جلوس تھا، کچھ دوستوں نے چاکی کی، ایک فرقے کا نام لکھ کر 2 مرتبہ اس کو کافر کہا۔ بعد میں انتظامیہ نے فون کیا، حنفی صاحب تیرے دوستوں نے کارکنوں نے اشتعال انگیز چاکی کی ہے۔ میں نے پوچھا کیا لکھا؟ میں نے پوچھا، میں نے نہیں کہا، اس سے پوچھا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا یہاں لکھا ہوا ہے کافر شیعہ کافر، یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرا نعرہ نہیں، یہ میرا نعرہ میرے دوستوں نے بھی نہیں لکھا۔ کہنے لگا مولانا جلوس تمہارا تھا، نعرہ بھی تمہارا ہے۔ میں نے کہا ہمارا نہیں۔ کہنے لگا کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ نعرہ نہیں ہے، ہمارا تو فتویٰ ہے، نعرہ ہمارا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ فتویٰ ہے نا، کوئی تماشا تو نہیں ہے، کبھی 1 مرتبہ کہے کبھی 2 مرتبہ کہے، نہیں ہمارا تو پکا ہی 3 مرتبہ۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ مجھے 3 مرتبہ گنجا کہتا ہے۔ ایس ایچ او نے طوطے کو بلایا، بلا کر کہا بابا ہے تو یہ گنجا، ہے تو یہ زور سے، ہے تو یہ
کہا اس کو گنجا کہنے کی ضرورت نہیں. طوطے نے کہا جب گنجا ہے تو کیوں نہ کیوں. کہنے لگا جب سب کو پتا ہے تو گنجا 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 کہنے کی ضرورت ہے. طوطے نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی میں نہیں کہتا. جا کر بیٹھ گیا. دوسرے دن وہاں سے گنجے کا گزر ہوا. طوطے نے گنجے کو دیکھا, گنجے نے طوطے کو دیکھا. طوطا کچھ بولا نہیں. گنجا ہوتا تو حرامی ہے نا, وہ سمجھا یہ ڈر گیا ہے, مسکرانے لگا. طوطا بھی مسکرا کر کہنے لگا سمجھ تو گئے ہو. تو میرے نبی پہ لا کر رب نے تمام اچھائیوں کی انتہا کر دی, ذات کی انتہا, بات کی انتہا نبی پر لا کر جماعت کی بھی انتہا کر دی. پھر میں کیوں نہ کہوں جماعت کی انتہا ہے. فائزون صحابہ ہے, مفلحون صحابہ ہے, متقون صحابہ ہے, صادقون صحابہ ہے, صدیقون صحابہ ہے, راشدون صحابہ ہے, تائبون صحابہ ہے, عابدون صحابہ ہے, حامدون صحابہ ہے, صالحون صحابہ ہے, راجعون صحابہ ہے, ساجدون صحابہ ہے, الآمرون بالمعروف صحابہ ہے, والناهون عن المنکر صحابہ ہے, والذین معه صحابہ ہے, اشداء علی الکفار صحابہ ہے, رحماء بینہم صحابہ ہے, تراہم رکعا سجدا صحابہ ہے, یقرؤون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ ہے, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صحابہ ہے. رب کائنات نے قرآن پاک میں الف لام سے لے کر بناس تک 1260 مرتبہ صحابہ 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 کی ہے. وما علیہ